बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 जून 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, इसराइल और ईरान के दरमियान एक मरतबा फिर जंग छिड़ने वाली है। इस बात का इम्कान बढ़ गया है क्योंकि इसराइल ईरान को दोबारा धमकियां दे रहा है और अमेरिका की तरफ से भी ईरान को खबरदार किया गया है और ईरान के अंदर एक मरतबा फिर जोहरी तनसीबात के हवाले से, यूरेनियम की अफजूकी के हवाले से नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। फिर दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, चीन मैदान में उतर आया है और चीन ने ईरान की खुलकर हिमायत करने का ऐलान किया है। मैं आपके सामने बड़ी खबर रखने लगा हूं कि ईरान जो है वो चीन से एक तो ताकतवर जंगी जहाज खरीद रहा है जो J-10C के नाम से मशहूर हैं, जिनकी कीमत 40 से 50 मिलियन डॉलर है। और ये जहाज इतने ताकतवर हैं कि ये अमेरिका के F-35 जहाज़ों को भी टक्कर दे सकते हैं। और इन जहाज़ों में लगने वाले मिसाइल ऐसे ख़तरनाक मिसाइल हैं कि जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, जो स्पेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से चलते हैं और उनको रोकना या किसी भी जहाज़ के लिए उनका मुकाबला करना मुश्किल होता है। एक तो ईरान को चीन से ये ताकतवर जंगी जहाज़ मिलने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान चीन से जदीद तरीन HQ-16 नामी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खरीदने जा रहा है। इस हवाले से जो मेरे पास है इस वक्त की ताज़ा तरीन इतलात मौजूद हैं, उन इतलात में बताया गया है कि इसराइल जो है वो बहुत परेशान है कि चीन से ईरान को ये टेक्नोलॉजी क्यों मिल रही है। HQ-16 नामी जो ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है ये इसराइल के किसी भी जहाज को और किसी भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन को निशाना बना सकता है। यहां तक कि ये मिसाइल कोई अगर इसराइल ईरान पर मारे उसको भी रोकने की सलाहियत रखता है। जो रशिया की टेक्नोलॉजी ईरान के पास थी, ईरान को उस टेक्नोलॉजी ने बड़ा धोखा दिया है। आप जानते हैं रशियन जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के अंदर एक ज़माने में बहुत ताकतवर हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर के हिसाब से रशिया की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी पीछे हो रही है। तो ऐसे में ईरान ने फैसला किया है कि रशिया पर इन्हिसार की बजाय अब हमें चाइना की तरफ जाना चाहिए। तो ईरान चीन से मुआहिदे कर रहा है और ईरान के वजीर दिफा पिछले 4 दिनों से चाइना के अंदर मौजूद हैं, जहां उन्होंने चाइना में जो शंघाई ताउन तंजीम है उस इजलास में शिरकत की। वहीं उन्होंने चीनी जो दिफाई हुकाम हैं उनसे मुलाकातें की हैं और चीनी फौज के पास जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जो असलहा है, उसको लेने में दिलचस्पी का भी इजहार किया है और बाज़ इतलात के मुताबिक मुआहिदे भी कर लिए गए हैं। अब इसी हवाले से मेरे सामने एक खबर मौजूद है जिसे इसराइल के मशहूर अखबार इजराइल हायोम ने नकल किया। इजराइल हायोम ने कहा कि इसराइली हुकाम बहुत परेशान हैं कि चाइना क्यों कर ईरान को सपोर्ट दे रहा है और क्यों जंगी जहाज दे रहा है। याद रहे ये जो 12 दिन की जंग हुई थी, इस जंग में जो ईरान की जो फिजाई कुव्वत थी, जो ईरान के जंगी जहाज थे वो इस्तेमाल नहीं हुए क्योंकि वो इस लड़ाई में जो इसराइली जहाज थे जो अमेरिका ने दिए थे F-35 उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से अब चाइना जो ईरान को मदद दे रहा है इसका तोड़ जो है वो इसराइल के पास नहीं है और ये पहला मौका होगा कि इसराइल जो है वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी और चीनी टेक्नोलॉजी का मुकाबला करेगा। और फिर आज खबर आई है, ईरानी सिपाही पासदाराना इनकिलाब का आज का ताज़ा बयान है कि अगर इसराइल ने या अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इस मर्तबा हम पहले से ज़्यादा ताकत और कुव्वत के साथ जवाब देंगे। तो यूं नाज़रीन इकराम, हालात मुसलसल ख़राब नज़र आ रहे हैं। मैं एक और ख़बर आपके सामने रखने लगा हूं। ख़बर यह है कि ईरान के अंदर खुफिया जोहरी तनसीबें सैटेलाइट तस्वीर से सामने आई है। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान की जोहरी ताकत खत्म कर दी गई है। ईरान के पास जो नतंज नामी जोहरी तनसीब थी उस पर इसराइल ने बमबारी की और अमेरिका ने बमबारी की और कहा कि वो तनसीब जो है वो तबाह हो गई है। फर्दो नामी जो ईरान के अंदर जोहरी तनसीब थी उसे तबाह करने का ऐलान किया गया। लेकिन मैं आपके सामने बड़ी खबर रख रहा हूं, ताज़ा तरीन खबर है कि इस्फहान के अंदर एक ऐसी जेर ज़मीन तनसीब सैटेलाइट तस्वीर से देखी गई है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आया है। और इतलात ये हैं कि ये इस्फहान के अंदर वाक़ तनसीब ये इतनी ज़्यादा गहरी है कि अमेरिका का GBU-57 नामी जो बम है वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। और इस जोहरी तनसीब में तेज़ी से काम नज़र आ रहा है।
کیونکہ یہاں پر یا ممکنہ طور پر نئی سینٹریفیوجز جو مشینیں ہوتی ہیں وہ لگائی جائیں گی، یا ممکنہ طور پر یہاں پہلے سے موجود جو یورینیم افزودگی ہے اس کو تیز کیا جائے گا، یا باہر سے خفیہ مقام سے یہاں جوہری جو مواد ہے یعنی یورینیم وغیرہ ہے جو انریچڈ ہے وہ یہاں منتقل کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی ایران کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے دوبارہ جوہری پروگرام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو پھر ہم تمہیں نشانہ بنائیں گے۔ یاد رہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا تھا کہ اگر امریکہ ہم پر بمباری کر کے ہماری جوہری تنصیبات تباہ بھی کر دے تب بھی ہم نئی جوہری تنصیبات بنا لیں گے اور اپنی یورینیم کی افزودگی جاری رکھیں گے اور اسے ختم نہیں کریں گے۔ سادہ لفظوں میں جو ایران اور اسرائیل کے درمیان معاملہ ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی خبر ہے اور یہ خبر بنیادی طور پر سعودی عرب کی طرف سے ہے۔ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف رہے ہیں جن کا نام ہے ترکی الفیصل۔ یہ شاہ فیصل جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے ان کے بیٹے ہیں۔ ان کا ایک بیان نشر ہوتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کے اندر عدل ہوتا، لو کان ہناک عدل فی العالم، اگر دنیا میں کوئی عدل یا انصاف ہوتا تو ہم دنیا میں دیکھتے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کی بجائے اسرائیل کی جوہری تنصیب دیمونا پر حملہ کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دنیا میں عدل اور انصاف کی بنیاد پر دنیا کا نظام چلتا تو ہم امریکہ کے B-2 بمبار جہازوں کی بمباری وہ دیمونا میں زیر زمین جو بنکرز ہیں یا خفیہ تنصیبات ہیں ان کو تباہی کے لیے استعمال ہوتا ہوا دیکھتے۔ لیکن اسرائیل جو ہے انہوں نے کہا کہ کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایٹمی بم رکھتا ہے اور اس نے دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی یہ بات کہی ہے سعودی عرب کے انٹیلیجنس چیف ترکی الفیصل نے جو 20 سے 30 سال تک سعودی عرب میں اعلیٰ عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان ایران کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عرب ملک بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کو تو للکارتا ہے لیکن عرب ملک سمجھتے ہیں اسرائیل جو ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو امریکہ کیوں نہیں للکارتا ہے۔ اب اگر ایران ایٹم بم بناتا ہے تو سعودی عرب بھی ایٹم بم بنائے گا۔ سعودی عرب کے پاس نیوکلیئر توانائی کے لیے جو مختلف طرح کے پلانٹس ہیں وہ لگ چکے ہیں اور ان میں چائنا اور رشیا جیسے ملک کسی نہ کسی حد تک کام کر رہے ہیں، اور اسرائیل ظاہراً وہ سعودی عرب کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی بات کرتا ہے، لیکن سعودی عرب یہ بات جانتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے لیے مستقبل میں بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ بیان اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ سامنے رکھوں گا کہ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا ہے کہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات کو اور جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اور اسرائیل کا مقابلہ ایران نے کر کے دکھایا جس سے اسرائیل کی اصل صلاحیتیں دنیا کے سامنے بے نقاب ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک بڑی خبر میرے پاس ایک اور موجود ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جو ایک مشہور ترین اسرائیل کا سرکاری ریڈیو اسٹیشن ہے اور سرکاری نشریاتی ادارہ ہے، اس کے سربراہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو اسرائیل ہے وہ اپنے مزید دشمنوں کا گھیرا تنگ کر دے۔ چنانچہ اسرائیل کے جو نشریاتی ادارے سے وابستہ ایک سینئر صحافی اور ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اب اسرائیل قطر اور ترکی سے لڑے گا۔ ایران کے بعد اگلا نمبر قطر اور ترکی کا ہے۔ ترکی اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے اور ترکی جو ہے وہ بڑی مشکلات کھڑی کر رہا ہے اسرائیل کے لیے، لہٰذا ترکی کو سبق سکھانا ہوگا اور اس پر ہم خاموش نہیں رہیں گے اور ترک عوام کو اور ترکوں کو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ یہ اسرائیل کے ایک سابق سینئر ترین عہدیدار کا بیان ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسرائیل ابھی بہت کچھ مشرق وسطیٰ میں کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان کا بیان آیا ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے دماغ کھلے ہوئے ہیں اور ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اسرائیل اچانک آئے اور ہم پر حملہ کرے اور ہمیں کچھ پتہ بھی نہ چلے اور ہم اسرائیل کچھ نہ کہیں۔ وقت آنے پر ہم اپنی قوم کو دکھائیں گے کہ کیسے ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور کیسے دشمن کو سبق سکھاتے ہیں۔ یہ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا انٹرویو میں یہ گفتگو سامنے آئی ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ سامنے رکھیں گے، انتہائی اہم خبر ہے کہ آج ایران کے اندر جو اسرائیلی بمباری میں جو بڑے بڑے جرنیل، جو بڑے بڑے سائنسدان قتل ہوئے، ان کا جنازہ اور ان کی آخری رسومات بڑے دھوم دھام سے تہران کے اندر دیکھی گئی ہیں، جس میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان شریک ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی وہ اس جنازے میں شریک ہوئے ہیں
اور اسی طرح سے سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ جو ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے نیوکلیئر توانائی پروگرام کے حوالے سے مشیر ہیں علی شمخانی، جن کو اسرائیل نے قتل کرنے کا اعلان کیا تھا، وہ زندہ ہیں اور وہ سامنے آئے ہیں۔ اگرچہ وہ زخمی نظر آئے لیکن وہ ان کی تصویریں آئی ہیں کہ وہ بھی آج زندہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل تم ہمیں نہیں مار سکتے ہو۔ اسی طرح سے فیلق القدس جو ایران کی سپاہ پاسداران کا ایک عسکری ونگ ہے، اس کا جو سربراہ ہے اسماعیل قانی، جنرل اسماعیل قانی، ان کے بارے میں بھی اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے ان کو بھی مار دیا ہے، لیکن وہ بھی آج تصویریں ان کی آئیں، ویڈیوز آئیں کہ وہ زندہ ہیں۔ یعنی ظاہراً یہ کہا گیا تھا کہ یہ دو بڑی شخصیات بھی مار دی گئی ہیں، لیکن وہ دونوں بڑی شخصیات نظر آئی ہیں۔ ایک اور خبر آپ سامنے رکھیں گے کہ ایران کے اندر 700 کے لگ بھگ ایسے یہودی گرفتار ہوئے ہیں جن کے خفیہ تعلقات تھے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ساتھ۔ یہ اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ کی رپورٹ ہے۔ لیکن دوسری طرف اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ نے ایک اور خبر دی ہے کہ ایران میں بسنے والے جو یہودی ہیں انہوں نے ایک تقریب منعقد کی، اور اس تقریب میں کہا کہ ہم اپنے وطن ایران کے لیے اپنی جان دینے کو بھی حاضر ہیں، اور ہم اپنے وطن کے ساتھ ہیں، نہ کہ ہم اسرائیل کے ساتھ۔ یہ اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ کے اندر یہ رپورٹ چھپی ہے۔ ناظرین کرام، ایران کے اندر بڑی تعداد میں یہودی رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے یہودی اپنے ملک کے خلاف ہیں۔ کچھ لوگ جو استعمال ہوئے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور ایران کے اندر جتنے جاسوس ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان جاسوسوں کو گرد گھیرا تنگ کیا گیا ہے۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو مشرق وسطیٰ میں اس وقت اسرائیل اپنی بادشاہت اور بالادستی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر ایک بڑی خوفناک عالمی تیسری جنگ کی طرف بڑھنے کا اشارہ ہے۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان آج جنگ بند نہ ہوتی تو عملاً تیسری عالمی جنگ چھڑ چکی ہوتی، کیونکہ قطر میں واقع فوجی اڈے پر ایران حملہ کر چکا تھا، امریکی فوجی اڈے پر، اور اگلا مرحلہ وہ عراق میں واقع امریکی فوجی اڈے، سعودی عرب میں اور باقی جگہوں میں واقع امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کا تھا۔ ظاہر ہے اس سے پھر لڑائی پھیلتی اور صورتحال بگڑ جاتی۔ اسی وجہ سے امریکہ نے کہا کہ فی الحال یہ جنگ بند کی جائے۔ تو اب ایران اس حوالے سے مکمل طور پر تیار ہے، اور اسرائیل بھی اس حوالے سے تیار ہے، اور امریکہ کے صدر ٹرمپ بھی بار بار بیانات دے کر وہ اپنا رنگ بدل رہے ہیں، جو ان کے جھوٹے اور منافقت پر مبنی بیانات کی واضح طور پر دلیل ہے۔